الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام پڑھ لیجئے۔ اللہ الذی لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار جل جلالہ۔ یہ بھی القہار قم سے ہے، کاف سے نہیں، یہ قہار۔ عربی میں لفظ کے بدلنے سے بڑے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے دوستو عربی کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے۔ چلو اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دیکھو دوستو، آج ہمارے درس میں لفظ آیا القہار جل جلالہ۔ اس نام کو ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں اردو میں الجبار کا ترجمہ اور ہے، ظالم کے معنی میں، اور عربی میں ہم تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ الجبار کا ترجمہ کیا ہے، جو پیچھے اسماء الحسنی میں ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا، بکھرے ہوئے دل کو جوڑ دینا، نا امیدی کو امید سے بدل دینا۔ جی پریشانی ہے تو پریشانیوں کو ختم کر کے عافیت عطا کر دینا، جو ترجمہ کر لو، وہاں تفصیل گزر چکی ہے۔ اسی طرح القہار، القہار کا ترجمہ ہمارے یہاں اردو میں اور ہے، اور عربی میں القہار کا ترجمہ اور ہے۔ عربی میں القہار کا ترجمہ ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ غور سے سن لو، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، یا یوں سمجھ لو کہ سب کے اوپر بھاری بھرکم اور سب کے اوپر غالب، سب کے اوپر غالب، جس کے ماتحتی سے کوئی شخص نکل نہیں سکتا۔ یا قہار کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ کچھ چاہے کسی کی شخصیت میں کچھ کرنا، تو یہ ان کے خلاف کوئی تدبیر اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ غالب ہیں، اللہ اپنے امر پر محیط ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ نافذ کرتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں اس کے ماتحتی کے تحت پوری کائنات عالم اس کے حکم کو مانتی ہے، اور امر صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اس معنی میں القہار ہے۔ آج جب میں اس معنی کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہوئی، آپ کو بھی شاید خوشی ہوگی، کہ اس نام میں، یعنی اللہ رب العزت کے نام کی جب آپ بحث کریں گے تو اسماء الحسنی میں کوئی ایک ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ اللہ اکبر، یعنی اس سے پتہ لگا کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے اب تک۔ شارحین کیا لکھتے کہ اسماء الحسنی میں، اللہ کے 99 نام میں کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ سارے اسماء مبارک گرامی اللہ پاک کے یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، ہے نا قرآن میں رب الحمدللہ رب العالمین، تو یا تو اس کی وحدانیت پر کہ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، شؤون کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے، جلال کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے۔ اسی طرح ربوبیت، یعنی
کائنات عالم میں جس طرح پوری دنیا کا وہ تنہا خالق ہے، اسی طرح پوری دنیا کا تنہا وہ پالنہار ہے۔ جبریل علیہ السلام کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اور جبریل علیہ السلام کس کے حکم کے تابع ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے اندر قوت کہ سیکنڈوں میں وہ اللہ کے عرش سے زمین پر اور زمین سے لے کے پھر اللہ رب العزت کی کبریائی تک ان کا حکم نافذ کرتے ہیں۔ یہ طاقت اور قوت جبرائیل میں کس نے عطا کی؟ واہ میرے دوستو، تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی کہ میرا اللہ کتنی عظیم زبردست قدرت اور طاقت کا مالک ہے؟ اچھا بابا، یا تو ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں؟ کس پر؟ قدرت۔ قدرت بھی کاف سے مت بولنا۔ تم لوگ انگلش میڈیم والے بڑا ظلم کرتے ہو قرآن پڑھنے میں، جیسے پڑھ کے کرا لے گا لیلۃ القدر، نماز تو اس کی نہیں ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی جس نے اس کے پیچھے پڑھا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ، دیکھو یہ کرے قدر، قدر بھی نہیں ہے، قدر ہے، قدر قاف نو خیمہ، قیمہ، ٹھیک ہے، قدر قیو سے ہے، قیو سے ہے، قیو سے۔ اب بتاؤ 10-20 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ شیخ بھی سن رہے تھے، قدر قدر پڑھ رہا ہے۔ قدر کا ترجمہ ہے گندگی، اور قدر اللہ اکبر۔ تو بھائی نماز پڑھاؤ، بروکر بھی تم لوگ نماز پڑھاؤ، میں نہیں کہتا، لیکن قرآن تو صحیح پڑھ گیا ہے۔ اب بڑی آسانی سے اس نے 20-25 لوگوں کا نماز پڑھا دیا، اس کے دل میں ہوگا میں تو امام بن گیا، مفتی صاحب کی جگہ میں آ گیا آج۔ تو سبھی امام بن یار، کون منع کرتا ہے تم کو؟ لیکن قرآن صحیح پڑھا کر چل، استغفر اللہ الحمد باللہ رسول۔ تو کتنا جملہ میں نے بول دیا؟ یا تو اللہ کی رحمت پر اسماء حسنہ دلالت کرتے ہیں، یا اللہ کی ربوبیت، پالنہار جبرائیل علیہ السلام کی کیا خوراک ہے وہ مہیا کون کرتا ہے؟ جب تم سپلائی کرتے ہو، ورنہ تو سارا جتنا بھی کنٹینر والا سب ہے یہ سب کہے گا مولوی صاحب ہم بھی سپلائی کر دیتے ہیں۔ کائنات عالم میں اتنی مخلوقات، اس کو کون کھلاتا ہے؟ کیوں؟ وہ رب العالمین ہے۔ اور روزی کو چھوڑ دے، تم لوگوں نے صرف روزی کو پالا ہوا ہے۔ میری حیات کے لیے صرف روزی ہی نہیں چاہیے، میری حیات کے لیے بہت ساری ایسی چیز چاہیے جو رب ذوالجلال کی قسم مجھے نہیں معلوم، اگر تم کو معلوم ہے اس بات کا۔ جی برین کو کون سی چیز چاہیے جو آپ بولتے ہو کہ اس کا مائنڈ بہت ویری شارپ میں، یہ نہیں بولتے ہو؟ تو یہ شارپ کون سی قوت ہے؟ میں ایک بات سن لیا میں نے بچپن میں اور اب تک وہ مجھے ذہن میں یاد ہے، وہ کون سی قوت ہے، طاقت ہے جو سنی ہوئی بات کو قوت ذکاوت کے اندر اور قوت فطانت کے اندر اور میری ذہانت کے اندر محفوظ کیے ہوا ہے۔ جی حالانکہ میں رات کو سوتا ہوں تو سب کا ظہور ہو جانا چاہیے نا، یعنی سب دماغ سے نکل جانا چاہیے۔ جی یہ صبح میں دے دیتے ہیں 1 کروڑ روپے، آ جائے کل ہو کے بھول جائے تو بیٹا گھر سے نکال دے گا کہ بابا پلیز ٹمورو نو ڈیلنگ یو، آپ گھر میں بیٹھیے، باقی بیٹا ہی کان پکڑ کے نکال دے گا آؤٹ آف ڈور۔ تو بات ساری یہاں محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی اس پر شکر کیا آپ نے اللہ کا؟ کبھی شکر کیا؟ الحمدللہ۔ تو وہ رب ہے، رب کیا ہے؟ چل 3 بات میں نے بول دی، رحمت، ربوبیت اور قدرت۔ جی تو کوئی اسماء حسنہ میں ایسا نام اللہ کا نہیں ہے کہ جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ کیوں؟ میں نے ایک دن بات بتائی تھی آپ کو کہ لفظ اللہ، بولو اس میں کوئی نقطہ ہے؟ ارے نقطہ سمجھتا ہے تو بولنا ہاں یا نو؟ نو، بالکل صحیح کہا، نو۔ ڈاٹ ہے کوئی؟ اور عذاب ذال پر ڈاٹ ہے، با میں ڈاٹ ہے،
इक़ाब, काफ का 2 डॉट आएगा, फिर बा का डॉट आएगा। अलीम, अज़ाबुन अलीम, उसमें भी 2 डॉट आएगा। तो डॉट अल्लाह के नाम में भी नहीं है और उसकी सिफात में भी नहीं है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने हमारे नबी का नाम मोहम्मद रखा है, और अहमद, वहां भी कोई डॉट नहीं है, वहां भी डॉट तुम्हारे अंदर है, डॉट मखलूक में है। वहां भी देखो, मखलूक में खा का डॉट आ गया और काफ में डॉट आ गया। हमारी लाइफ में डॉट ही डॉट है, गुनाह ही गुनाह है। उसकी जात सोच भी नहीं सकते बाबा। अच्छा चल जी, तो गोया कि मालूम ये हुआ दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की असल सिफत क्या है? जा यार, फिर तो दर्स मेरा बेकार है, तुम सब ना समझ लगता है मेरे सामने। रहमत ही रहमत, क्या है? रहमत ही जी रहमत। क्यों? मैंने एक दिन कुरान के पीछे आयत सुनाई थी, मुझे ही गाड़ी में मेरे रिवर्स मत ले जाओ, अच्छी नहीं मेरी। फरिश्तों ने कहा था अल्लाह से, वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू। वो दर्स याद करो जी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इसमें 3 नाम आए हैं अल्लाह के, दर्स सब दे चुका हूं मैं। अल्लाह का जाती नाम आया अल्लाह, क्या आया? अल्लाह। हाँ, नहीं हमारे लोग ये अल्लाह का नाम भी लेना नहीं जानते, ये मुफख्खम है। उस तजवीद वाले से पूछ मौलवी साहब को, मुफख्खम का तर्जुमा अल्लाह बोल। आपने लोग क्या बोलते? अल्लाह, स्मॉल लेटर कर देते। मुफख्खम का तर्जुमा कि जब अल्लाह बोलिए तो अल्लाह आवाज भारी होगी और उसमें हा की जो ज़र्ब है ना वो यहाँ लगती है, वही शैतान को भगाती है। कि तुम तो बोलते हो अल्लाह, तो शैतान बड़ा खुश होता है कि कम से कम मेरी पिटाई तो नहीं हुई, तो इसीलिए तुम लोगों को भगा भगा के ले जाता है कहाँ कहाँ, वो तुम जानते हो। कभी भी बोला करो तो अल्लाह। इसलिए जिक्र कैसे किया जाता है? अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु। तो जब अल्लाहु कहते हैं ना तो ये हु से शैतान भागता है, हु से भागता है। लेकिन तुमको तो कैसे भगाओगे शैतान को? घर में टीवी रखा हुआ है बीवी के अलावा, तो शैतान भागेगा रहेगा। और अब तो सबके जेब में एक बीवी है रिमोट वाली, तो कैसे भगाओगे उसको? भगाओगे? अरे भाई मैं तो देखता हूँ, अफसोस करता हूँ, डरता हूँ बच्चों से, मुक्तदियों से, वरना नमाज छोड़ दें। बैठे रहते हैं यहाँ पर और व्हाट्सअप चलाते रहते अल्लाह के घर में। अब अल्लाह के घर में बंदा अल्लाह ताला को नहीं याद करके मोबाइल में व्हाट्सअप में गंदी चीज़ों को देख रहा है, मैसेज को देख रहा है, तो बाजार में जाके उसको अल्लाह याद आएगा? ये किसका घर है? हमारे बाप का नहीं है, ना तुम्हारे बाप का है। दिमाग से कान से सुन ले, अगर नाराज हो गए तो जा रोटी खा ले जाके 2 चार। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। किसका घर है? हम नहीं करे। इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। हाय मेरा रब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को मानो यारो। तो वो आदमी जो उसके घर में आकर के उसका रिस्पेक्ट नहीं रखता है, आपकी जुबान में एहतराम नहीं करता है, तो मैं उसको क्या कहूं? क्या कहूं? बोल, तू फतवा दे दे इस वक्त, मैं मुफ्ती नहीं हूं, तू है। तो लोगों ख्याल रखा करो यार। रखोगे? अरे रखोगे?
اور کوئی نہ رکھے تو اس کو پیار سے کہو یار پلیز. انگریزی میں کہنا مجھے نہیں آتی یار پلیز ریسپیکٹ فور اللہ ہے. یہ اللہ کے گھر میں اللہ کا ریسپیکٹ رکھ یار. کیا مصیبت آ گئی, کیا بلا آ گئی, اللہ کے گھر میں بھی آپ اللہ کے نہیں ہیں تو آپ کہاں اللہ کا بولیے گا. ایسا کون سا میسج آپ کو آ گیا؟ اب کون دنیا کے بادشاہ ہیں؟ بادشاہ بھی ایڈوائزر رکھتا کہتا یار جی. تو دوستو اللہ کا نام آیا بسم اللہ میں اللہ. ٹھیک ہے دوستو, اور ایک قاعدہ سمجھ لو, یہ یاد رکھو. اللہ بولو, اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہے, زبر فتحہ جس کو بولتے, یا ضمہ ہے پیش, تو یہ اللہ مفخم ہوگا. کیا ہوگا؟ مفخم. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ مرقق ہو گیا, باریک ہو گیا. تو اللہ کو اذان میں مفخم دو جیسے ہمارے مولوی صاحب دیتے. چلو, اور اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر ہے, زیر, تو یہ اللہ نہیں پڑھیں گے, اس کو اللہ پڑھیں گے. جیسے للہ ما فی السماوات والارض. جی ہاں, اس کی حکمت کیا, اس پر مجھے کلام نہیں کرنا, مجھے دوسری بات کرنا, یہ درس لمبا ہو جاتا ہے. تو لفظ اللہ بسم اللہ میں بھی آیا, اور الحمدللہ میں بھی اللہ آیا. اب پھر اللہ کے بعد کیا لفظ آیا؟ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر, اس کا بھی درس دے چکا ہوں. مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے اپنے تعارف میں, آپ کو پہچانوانے میں سب سے پہلے اپنے دو وہ نام استعمال کیے ہیں کہ جس نام سے ہم ان کو دعا میں پکارتے ہیں, یا رحمان یا رحیم, یا کہتے ہو یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے. کل روایت پڑھ رہا تھا میں گھر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں یا تشریف لے جا رہے ہیں, ایک شخص نے کہا یا ارحم الراحمین, تو حضور رک گئے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ دعا مانگ لیتے, یہ دعا قبول ہو جائے گی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری دنیا کے پردے زور سے بول کھل جاتے تھے اور آپ ان کا مشاہدہ کر لیتے تھے. تو جب آپ بھی دعا میں کہیں گے یا ارحم الراحمین, تو اللہ دروازہ, ہاں. تو کہنا یہ ہے دوستو کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ایک ایسا نہیں ہے جو اس کے عذاب پر دلالت کرتا ہو. اب عذاب کیوں دیتا ہے یہ گفتگو میں دوسرے درس میں کروں گا, آج اتنے ہی رہنے دو. تو غفار کا ترجمہ کیا ہے دوستو؟ ابھی سنا یا پھر بھی دماغ سے نکال دیا. سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا, قہار. قیو سے کہو, نو کاف سے, قہار. تو قہار کا ترجمہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اردو میں قہار کا ترجمہ ہے ظلم کرنے والا. ہم لوگوں نے بگاڑ دیا. جیسے اردو میں رقیب بولتے دشمن کو, اور عربی میں بولتے رقیب نگہبان اور مہربان کو, محافظ کو. بہت بڑا فرق ہے. جبار اردو میں بولتے ظالم کو, یہ آدمی بہت جبار ہے, بہت بڑا ظالم ہے, نالائق. اسی طرح قہار کا ترجمہ اردو میں ہے ظلم کرنے والا, زیادتی کرنے والا, زبردستی کسی کا مال ہڑپ کرنے والا, اپنی قوت و طاقت سے کسی پر زیادتی کرنے والا, یہ قہار ہے. لیکن عربی میں قہار کا ترجمہ سب کو اپنے پوری کائنات عالم کو قابو میں کون رکھے ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لینا. آپ بہت
موبائل میں رکھتے ہو، دنیا کیسی ہے؟ گول. تو اس گول دنیا میں ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ دبئی کہاں پر ہے؟ زور سے بول. ارے میپ میں جا کے دیکھنا کہاں پر ہے؟ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ بیچ میں ہے. اللہ تم کو خوش رکھے. تو سمجھو سرکل کے طور پر یہ دنیا ہے اور آپ یہاں پر ہو اور یہاں پر سمندر ہے. تو اس پانی کو نیچے آنے سے کون روکے ہوا ہے؟ یہی قہر روکے ہوا ہے، کیونکہ پانی کے اوپر بھی اسی کو غلبہ حاصل ہے اور وہی اپنے علم میں اس کو روکے ہوا ہے، ورنہ اوپر کا پانی آ کے نیچے کے دنیا کے لوگوں کو تباہ ہو برباد کر دے. اب میری بات سمجھ گئے؟ ارے میپ میں جا کے دیکھنے یار تم کہاں پر ہو. گول ہے دنیا تم کہتے ہو اور سمندر بھی گول گول ہے. تو ادھر کا پانی کیوں نہیں نیچے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے میں نہیں کھاتا. تم لوگ تو پڑھتے نہیں نہ ہو، مشکل ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. چلو رہنے دو، بخش کر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.